أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ قاری صاحب نے حسب معمول بڑے خوبصورت انداز میں سورہ بقرہ کی آیات 144 اور 145 کی تلاوت کی. ان کا ترجمہ سماعت کر لیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف ہم انشاءاللہ ہم بڑھیں گے. ارشاد ربانی ہوا کہ بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں،
پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر لو۔ اور بے شک اہل کتاب کو علم ہے کہ یہ یعنی حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر قسم کا معجزہ بھی لے کر آئیں پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اے مخاطب اگر علم حاصل ہونے کے بعد تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تو بے شک ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ سامعین محترم، اس سے پہلے جو آیات بینات گزری تھیں اس میں اللہ پاک نے تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے جو اس کی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اسباب ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ تحویل قبلہ کے حکم کے بعد جو رد عمل آنا ہے وہ اللہ نے پہلے بیان کر دیا۔ اور آیت نمبر 144 جو آج ہم نے پڑھی، اس میں اللہ پاک نے پھر باقاعدہ تحویل قبلہ کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ اے حبیب ہم آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی یہ خواہش تھی اور آپ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ ملت ابراہیمی کو لے کر آئے ہیں، اسی کو فالو کر رہے ہیں، اور ملت ابراہیمی ہی جو ہے وہ آپ کی بنیاد ہے۔ اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے اس قبلے کو بنایا ہے، بیت اللہ کو بنایا ہے، اور یہ ان کا قبلہ رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس کا ایک اشتیاق، اس کی طرف ایک شوق، اس کا ذوق، پھر اس کا انتظار، جیسے انسان کسی کا انتظار کر رہا ہو تو بار بار اس کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھتی ہیں، تو ایسے ہی حضور علیہ السلام بھی انتظار میں تھے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے، تو آپ کی نگاہیں بھی بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتی تھی۔ آپ حضرت جبریل کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور ان نگاہوں میں اپنے رب سے دعا بھی کر رہے تھے۔ تو رب کائنات نے اسی منظر کو جو ہے وہ قرآن کریم میں محفوظ کر دیا ہے کہ یہ جو آپ چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھا رہے تھے تو ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا انتظار دیکھ رہے ہیں، تو اب ہم آپ کی طرف یہ حکم جو ہے وہ نازل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے قبلے کو جس طرف آپ راضی ہیں، جس طرف آپ راضی ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی مرضی ہے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے اور ضرور بنائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم نازل تو ہونا ہے، مگر اس کے نزول کا جو انداز ہے وہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مبنی ہے، اور رب کائنات کی طرف سے کتنی محبت، کتنی رحمت کا جو ہے وہ انداز اپنایا گیا ہے کہ آپ کی مرضی ہے نا تو ہم اس کو قبلہ بناتے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو مقام محمدی بھی یہاں سے بڑا ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے، اللہ کو ان سے محبت کتنی ہے کہ ان کی مرضی کی بات کرتا ہے کہ آپ کی جو مرضی ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو وہ تو رب ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب وہ یہ بات کہے تو یہ ایک پیغام ہے پھر ان کے غلاموں کے لیے اور ان کی امت کے لیے کہ انہیں کتنا آگے بڑھنا چاہیے اپنے نبی کی مرضی پوری کرنے میں، ان کی خواہش پوری کرنے میں، اور ان کی بات ماننے میں امتیوں کا پھر کتنا ایک فرض بنتا ہے، یہ پیغام بھی یہاں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ آپ جس طرف راضی ہیں ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ اب حکم آتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ یہ جو حکم ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے ناسخ ہے، اور پھر اس ٹکڑے سے، اس آیت سے وہ پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا، دوران نماز ہی ابھی آدھی نماز ہوئی تھی، حضور نے بیت المقدس سے اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا، اور صحابہ کرام بھی دوران نماز وہ اپنے امام کو فالو کر رہے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے سچے متبع ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ جدھر حضور کا رخ ہے پیچھے اس امام کے، ہم نے تو حضور کے نقش قدم پہ ہی چلنا ہے، انہوں نے بھی اپنا رخ دوران نماز ہی مسجد حرام کی طرف پھیر لیا۔ اچھا، یہاں پر جو حکم آیا تو کہا گیا کہ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجئے، تو بیت اللہ کے بجائے مسجد حرام کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ مسجد حرام چاروں جہتوں سے اس حصے کو کہتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ تو مسجد حرام کا جملہ کہنے سے جو قبلے کے مفہوم میں وسعت پیدا کر دی گئی ہے، بیت اللہ کے بجائے مسجد حرام کہنے سے جو قبلے کا مفہوم ہے اس میں تھوڑی وسعت بھی ہو گئی ہے، کہ جس طریقے سے جو قربان گاہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں قربانی پیش کی وہ ہے تو مروہ کا مقام ہے، لیکن اس کو منی تک وسعت دی گئی ہے، تو اس طرح یہ مقام جو ہے اس کو مسجد حرام کو جو حصہ ہے وہ اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اب حضور علیہ السلام کے بعد الگ سے امت کو پھر خطاب کیا گیا ہے، اور فرمایا تم جہاں بھی ہو اپنا چہرہ جو ہے تم اسی مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ پھیر لو۔ حضور سے الگ بات کی گئی اور آپ کے امتیوں کو الگ خطاب کیا گیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک حکمت یہ ہے کہ حضور سے اس لیے الگ بات کی کہ حضور بڑے انتظار میں تھے، تو جو انتظار میں ہے اس کو الگ سے کہا بھئی آپ اپنا چہرہ پھیر لیں، پھر باقی لوگوں کو الگ سے حکم دیا گیا، تو حضور کے انتظار کا خیال کرتے ہوئے الگ حکم دیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بھی بلکہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے میں جو خطاب ہے وہ واحد کے صیغے سے ہے، فولی، اور جو دوسری آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں جمع کے صیغے کے ساتھ خطاب دیا گیا ہے، فولو وجوہکم شطرا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے میں جو واحد کا خطاب ہے صیغے سے وہ حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے ہے، اور آپ کو بحیثیت شفیع امت، وکیل امت کے الگ سے حکم دیا گیا، اور پھر بعد میں جو فالو کرنے والے ہیں، جو امت ہیں، ان کو الگ سے پھر اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اور جملہ یہاں پر یہ کہا گیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، امت کو جب خطاب ہوا حضور کی کہ تم جس جگہ پر بھی ہو وہیں سے اپنا رخ جو ہے تم نے بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ یہ جو حیث ما کنتم ہے یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے، اور یہ چوٹ ہے، اشارہ ہے یہود اور نصارہ کی طرف، کیونکہ جب وہ بیت المقدس میں ہوتے تھے تب تو پھر چلو اس کی دیواروں کی طرف منہ کرتے تھے، لیکن جب وہ بیت المقدس سے نکل کے کہیں باہر آ جاتے تھے نا تو پھر وہ بیت المقدس کو قبلہ نہیں بناتے تھے، پھر وہ مشرق کی بات کرتے ہیں، مغرب کی بات کرتے ہیں۔ جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم مشرق کی طرف منہ کریں گے، یہود کہتے ہیں ہم اس کے مغرب، انہوں نے سمتیں ہی الگ کر لی، مغرب مشرق، بیت المقدس کا پھر باہر نکل کے نام ہی نہیں ہے۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ تم کہیں پر بھی ہو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم مسجد حرام کے ارد گرد بالفعل موجود ہو یا دنیا کے کسی خطے میں ہو، تم افریقہ میں ہو، تم ایشیا میں ہو، تم شمال جنوب مشرق مغرب جہاں پر بھی کھڑے ہو، تم نے کسی اور سمت کی بات نہیں کرنی، تم نے بیت اللہ کے سمت کی بات کرنی، کہ میرا رخ قبلے کی طرف۔ تو اس لیے جس طرح انہوں نے قبلے کا مفہوم ہی بدل دیا تھا پچھلی امتوں نے، تو اس سے بچانے کے لیے فرمایا جہاں بھی چلے جانا بیت اللہ کی سمت کو کبھی چھوڑنا
نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ کیا بات حق ہے؟ یعنی یہ جو بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم ہے، یہ یہود اور عیسائی بھی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہ قبلہ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے بنایا۔ وہ اپنی کتابوں میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی اولاد نے ہمیشہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنایا۔ اور نمبر 3، وہ یہ بھی اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک نبی آئیں گے جن کی ایک بہت بڑی امت مسلمہ بپا ہوگی۔ ان ساری چیزوں کو اگر ان کی کتابوں سے ہی جمع کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیت اللہ ہی قبلہ بنے گا۔ تو یہ بات ان کو معلوم ہے کہ یہ حق آپ کے رب کی جانب سے ہوگا، ایسا ہی ہے، مگر وہ تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں نا، یہ جان بوجھ کے جو کر رہے ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی معجزہ آپ ان کو لا کر دکھائیں، ان کی کتابوں سے حوالے دے دیں، کچھ بھی کر لیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں آپ کے قبلے کو، یہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک ہی صورت ہے آپ کے قبلے کو تسلیم کرنے کی، بس وہ یہ ہے قبلہ اگر مشترک ہونا ہے کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کر لیں، بس اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ اپنے ضد اناد کی وجہ سے یہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ کے قبلے کو مان لیں۔ پھر فرمایا آخر میں کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ اس میں ظاہراً خطاب حضور کی طرف ہے، مگر آپ کے توسط سے یہ امت کو بھی خطاب ہے، اور دوسرا یہ یہود سے بھی خطاب ہے کہ یہ ان کی تحدید مقصود ہے کہ اے نبی آپ نے اگر ان کی پیروی کی، یا اے مخاطب آپ نے ان کی پیروی کی تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ مقصود ان کو کہنا نہیں ہے، ان کی تحدید مقصود ہے کہ تمہارا کیا حال ہو گیا کہ تمہاری اگر کوئی پیروی کر لے تو وہ بھی جو ہے وہ راہ سے ہٹ جاتا ہے، تو تم کتنے راہ سے ہٹے ہوئے ہو۔ تو یہ یہود پر تحدید ہے اصل میں، اور جو ہے وہ ان کو غصے کے انداز میں، غضب کے انداز میں گویا یوں مخاطب کیا گیا ہے۔ تو یہ آیات 144 اور 145 ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے تحویل قبلہ کا حکم بھی نازل فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہود کی روش اور رویے ہیں اس پر بھی اللہ پاک نے تبصرہ فرمایا۔ ہم اب وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہم اگلی آیات کے ساتھ آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات
أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم. خوش آمدید ناظرین. حسب معمول قاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کی آیات سورہ بقرہ 146 سے لے کے 149 تک. پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر و تشریح کی طرف ہم انشاءاللہ بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک فریق یقیناً جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے. یہ جو حکم ہے یعنی تحویل قبلہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے، تو اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ نماز میں منہ کرتا ہے، سو تم نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلو. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اے رسول مکرم آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور بے شک یہ یعنی تحویل قبلہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. سامعین محترم، اس سے پہلے جو آیات گزری تھیں تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا، پھر اہل یہود کا ذکر کیا گیا کہ وہ کس طرح کا رویہ اس میں اپنا رہے ہیں. اب وہی سلسلہ جو یہود کے رویوں پر مبنی ہے اسی کی بات یہاں پر ان آیات میں بھی جاری و ساری ہے. ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ عموماً یہ اسلوب ہے قرآن کریم کا، بالکلیہ نہ صحیح لیکن عموماً یہ اسلوب ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے دو گروہ ہوتے ہیں. اہل کتاب میں ظاہر ہے کہ برے لوگ بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں. برے لوگوں کو جب ذکر کیا جاتا ہے آیات میں تو ان کو ایک مجہول کے صیغے کے ساتھ خطاب کر دیا جاتا ہے، اور جب بات کی جاتی ہے ان کے اچھے لوگوں کی تو اہل کتاب کی، تو ان کو باقاعدہ پھر معروف کے صیغے کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر کیا جاتا ہے. تو اس سے پہلے جو آیت میں ان کا ذکر آیا تھا وہ اسی طریقے سے آیا تھا کہ اوت الکتاب، وہ جن کو کتاب دی گئی، تو اس سے مراد ان کا برا گروہ تھا. اب یہاں پر جو آیت نمبر 146 آئی ہے انہی کا ذکر جاری ہے، مگر ان کے اچھے گروہ کا ذکر آیا تو یوں خطاب کیا کہ الذین آتیناہم الکتاب. یوں بات نہیں کہی کہ وہ جن کو کتاب دی گئی تھی، بلکہ یوں خطاب کیا گیا یا یوں بات کی گئی کہ جن کو ہم نے کتاب دی. الذین آتیناہم الکتاب، تو یہ ان کا اچھا گروہ ہے. تو فرمایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو آپ نے عبداللہ بن سلام سے یہ بات پوچھی. یہ آیت کریمہ ان کے سامنے رکھی جب یہ نازل ہوئی تو کہا کہ حضور کی معرفت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں جو حضور علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا وہ ہم
پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ حضور کی ساری صفات اس میں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور ان کا نبی ہونا، ان کی بعثت، ان کی جسمانی صفات، ان کے اخلاق، سب کچھ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اور رہے ہمارے بیٹے، تو ہمیں کیا پتہ کہ وہ ہمارے بیٹے ہیں بھی یا نہیں، یہ 100% یقین سے کہا بھی نہیں جا سکتا۔ تو ہم جو ہے وہ نبی کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا کہ جن کا تعلق اہل کتاب سے تھا، یہ قرآن نے دیکھیں وہی بات کی، اور وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ پہلے جن کا تعلق اہل کتاب سے تھا، پھر وہ الحمدللہ مسلمان ہوئے اور ان کا تعلق اچھے گروہ سے تھا۔ یہاں علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے یوں بات کی ہے کہ وہ حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، تو یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ایک انسان خود کو پہچانتا ہے۔ تو قرآن نے خود کو پہچاننے کی بات نہیں کی، بیٹوں کو پہچاننے کی بات کی۔ اس میں کیا فرق ہے؟ تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، کہتے ہیں کہ اپنے آپ کے بارے میں بندہ اتنا نہیں جانتا جتنا بیٹے کے بارے میں جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اوپر انسان کی کیفیت میں وہ ایام اور سال بھی گزرے ہوتے ہیں جس میں انسان کو اپنی خبر نہیں ہوتی، اپنا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو انسان کا بیٹا ہوتا ہے وہ اس کو پیدائش کے دن سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو جانتا ہے۔ تو انسان جتنا خود کو نہیں جانتا اتنا اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے خود کی بات نہیں کی، اولاد کی بات کی، کہ یہ حضور کو ایسے جانتے ہیں کہ جیسے آپ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اس طریقے سے انہیں حضور علیہ السلام کی معرفت ہے۔ اور باپ بیٹے کی تشبیہ میں آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ پچھلی امت کے لوگ تھے، ظاہر ہے اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بیٹے کے پاس سے اس کا باپ جدا ہو اور ایک طویل عرصے سے بیٹے نے باپ کو نہ دیکھا ہو، تو جب باپ سے ملاقات کا وقت آتا ہے اور باپ کی قربت بیٹے کو ملتی ہے تو اسے ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے، اسے ملنے سے کچھ دیر پہلے ایک مسرت محسوس ہوتی ہے کہ میں کس سے مل رہا ہوں، ایک اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ پچھلی امت کے لوگ تھے، ظاہر ہے، اور انہوں نے صرف اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں، اور اچانک جب ان کو یہ خبر ملی کہ وہ حضور آ گئے، اس نبی کی بعثت ہو گئی ہے، تو وہ جو اچھے لوگ تھے انہیں حضور کی ایک خوشبو محسوس ہوئی، جیسے باپ اور بیٹے کا ایک تعلق ہوتا ہے نا قربت کا، کہ اب فصل کے بعد ایک وصل، ہجر کے بعد ایک وصل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے جن کے بارے میں پڑھ رکھا تھا وہ سامنے آنے والے، تو ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جدائی کے بعد ملنے کی، وہ کیفیت تھی ان اہل کتاب کی۔ تو یہ بھی اس تشبیہ میں جو ہے وہ سمجھایا گیا، لیکن فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور ساری بات جانتا بھی ہے۔ لیکن بعض ایسے تھے کہ خوشبو محسوس ہونا تو دور کی بات ہے، اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے وہ حضور کی مجلس میں آئے، حضور کو دیکھا بھی، حضور کے معجزے بھی دیکھے، لیکن ضد اور عناد کا جو لیول تھا ان کا، انہی لوگوں کے بارے میں تو قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ایمان سے روک دیا ہے، بلکہ ان کی ضد اس حد تک چلی گئی ہے کہ اب یہ واپس پلٹنے والے نہیں ہیں، اب کچھ بھی کر لیں آپ، یہ حضور کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، اور پھر یہ حق کو چھپاتے ہیں، اپنی ساری پڑی ہوئی چیزوں کو چھپاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے۔ الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ جو تحویل قبلہ ہوا۔ فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اب یہ حضور علیہ السلام کے توسط سے سارے لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، جو اس کے قرآن پڑھنے والے ہوں، وہ اہل کتاب سے ہوں، اہل اسلام سے ہوں۔ اب کسی کو کسی چیز کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ قبلہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے ایک حق نازل فرما دیا، اب اس کو پورے یقین کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ اور پوری دل کی گہرائی کے ساتھ آپ نے اس کو قبلہ بنانا ہے اور اس طرف اپنے رخ کو
پھیر لینا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے۔ لِكُلٍّ، یہاں لفظ کل جو ہے وہ نکرہ استعمال ہوا ہے، مگر کل کا استعمال جہاں بھی ہوتا ہے قرآن کریم میں تو اس سے وہ خاص گروہ مراد ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے آیات میں جن لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ قرآن میں ہے کہ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُوالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، تو اسماعیل و ادریس اور ذوالکفل، پھر اس کے بعد کل کا استعمال ہوا، کل من الصابرین، تو اس کل سے مراد جو اس سے پہلے افراد ذکر ہوئے ہیں وہ ہیں۔ تو یہاں اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے وَلِكُلٍّ، تو اس سے مراد ہوگا کہ جو اس سے پہلے جن لوگوں کا ذکر چل رہا ہے، فرمایا ہر ایک اپنے اپنے قبلے کی سمت منہ کرنے والا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے مشرق کی طرف منہ کرنا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے مغرب کی طرف منہ کرنا ہے، تو اہل اسلام کہتے ہیں ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ تو ہر ایک نے اپنا اپنا یہ قبلہ متعین کر لیا۔ تو فاستبقوا الخیرات، آپ فوکس کریں اس بات پر اے اہل اسلام کہ اب آپ نیکیوں کی طرف اپنا رخ پھیر لیں۔ قبلہ آپ کا متعین ہو گیا، وہ اس قبلے کو نہیں مانتے، انہوں نے اپنا قبلہ بنا رکھا ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ کا قبلہ متعین ہو گیا، آپ کو ظاہر کا قبلہ ہم نے دے دیا ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیت اللہ آپ کے سامنے ہے، اب کرنا کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، آپ نے اپنے باطن کا قبلہ بھی اب درست کرنا ہے۔ اب نماز ہونی چاہیے، اب روزہ ہونا چاہیے، اب اطاعت مصطفیٰ ہونی چاہیے، اب خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ بیت اللہ کے ارد گرد آپ کھڑے ہوں تو آپ کے سامنے ظاہراً بھی قبلہ ہو اور آپ کے دل کی جو توجہ ہے وہ آپ کے رب کی طرف ہو، یہ آپ کے باطن کا قبلہ ہے۔ تو آپ اب فاستبقوا الخیرات، اب آپ نیکیوں کی طرف چلے جائیں۔ گویا اس کو ایک نشانی بنا دیا گیا، بیت اللہ کو ایک علم بنا دیا گیا، اور جس طریقے سے میدان میں ایک علم قائم کیا جاتا ہے، پھر دوڑ لگانے والے جو ہے نا وہ دوڑتے ہیں اور اس کو گول بناتے ہیں اپنا، اور اس میں پھر ریس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ فاستبقوا کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ ذهبنا نستبق، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہاں کہا فاستبقوا، نیکی کے کاموں میں بیت اللہ کو آپ اپنا گول بنا لیں، مرکز بنا لیں، اور بس پھر نیکیاں کرتے چلے جائیں۔ اور بیت اللہ کو یہاں پر گول بنانا، مرکز بنانا، اس پر فوکس کرنا، یہ صرف ایک استعارہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ بیت اللہ ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے خدا کی رحمت تقسیم ہوتی ہے۔ بیت اللہ ہی وہ جگہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم و اسماعیل کا قبلہ رہا اور برابر ہزاروں سال تک یہی قبلہ رہا۔ یہاں طواف کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے اس کثرت سے آئے ہیں یہاں کہ جس طرح یہ ریت کے ذرے ہوتے ہیں نا اور آسمان کے تارے ہوتے ہیں نا، اس قدر لوگ یہاں آ کر نمازیں اور طواف کر چکے ہیں۔ اور یہاں ایک ایسا پتھر لگا ہوا ہے کہ لاکھوں انبیاء و صالحین و صدیقین نے یا تو اس کو چوم کر، یا اس کو ہاتھ لگا کر، یا اس کا رخ کر کے اللہ سے وفاداری کا اور بندگی کا عہد باندھا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں جمرات بھی ہیں، کہ جہاں شیطان کو ذلت دی گئی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اور یہاں پہ وفاداری کی ایک داستان رقم ہو گئی تھی۔ تو یہ بیت اللہ واقعتاً صرف ایک علامت نہیں ہے یہ رخ کرنے کی، بلکہ ہزاروں داستانیں اس سے وابستہ ہیں۔ تو اے اہل اسلام، یہ تمہیں عطا کیا جا رہا ہے اور تمہارا رخ اسی کی طرف کیا جا رہا ہے۔ یہاں آؤ اور فاستبقوا الخیرات، خوب نیکیاں کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، لے آئے گا۔ آج اگر اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے میں نے وہ رخ کرنا ہے، وہ رخ کرنا ہے، تم اپنے قبلے پر جمع رہو، ایک دن آئے گا کہ اللہ سب میں فیصلہ کر دے گا، سب کو اکٹھا کر کے، کہ میری بات کس نے مانی اور میری
بات پر عمل کس نے کیا یہ ایک دن اللہ بتا دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آیت نمبر 149 میں فرمایا دوبارہ یہ حکم آیا تحویل قبلہ کا، ایک دفعہ آ چکا ہے دوبارہ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ جہاں سے بھی نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ دوبارہ یہ حکم کیوں دیا تحویل قبلہ کا؟ پہلے بات ہو گئی تھی اقامت کی، اب بات ہو رہی ہے سفر کی، خرجتا، جہاں سے آپ نکلیں، یعنی سفر کی حالت میں بھی بیت اللہ کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں وہی احتیاط جو یہود اور عیسائیوں نے کیا تھا کہ جب بیت اللہ سے اپنے جب بیت المقدس سے باہر نکل گئے تو پھر بیت المقدس کی طرف منہ کیا نہیں کیا، ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن مسلمانوں کو کہا اگر آپ سفر کی حالت میں بھی ہوں گے تو آپ کو اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ بھائی ابھی مشکل ہو رہی ہے یا یہ ہاں نہیں، آپ ظن غالب کے ساتھ، کہیں آپ کو پتہ نہیں چل رہا، اس میں یہ بوجھ نہیں ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں چلا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، بوجھ نہیں ہے، یہ تکلیف مالا یطاق نہیں ہے، جیسے فقہا نے تصریح کر دی کہ بھئی آپ کا ایک ظن غالب ہو، آپ اس کے مطابق رخ کر لیں، لیکن رخ بیت اللہ کی طرف ہی کرنا ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے عملوں سے جو ہے وہ غافل نہیں ہے۔ ان آیات کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان آیات کی تفسیر پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔